الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الفرقان ہے یہ، اور سورۃ الفرقان سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 17، آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19 یہ تین آیات تلاوت کی گئی ہے۔ سامعین کرام، سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کیا جائے اور ذہن میں رکھا جائے کہ انسان کے دینی اعتبار سے، ایمان اور عمل کے اعتبار سے اس کی زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے توحید، اور انسان کے ایمان کو ضائع اور برباد کر دینے والی اور انسان کی زندگی میں سب سے بدترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ شرک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی چاہت یہی ہے کہ بندہ اپنی زندگی کے اندر توحید کو شامل کرے اور توحید کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے۔ اس کے مقابلے میں جو شیطان ہے وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ ایک بندہ شرک میں ملوث ہو جائے۔ قرآن کریم کے آیات کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں مختلف طریقے سے اپنے بندوں کو شرک سے روکنے کی کوشش کی ہے اور شرک کے برے انجام سے ڈرایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ جنہوں نے شرک کو مکس نہیں کیا، دراصل یہی ایمان والے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کہا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، دیکھو شرک نہ کرو کیونکہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اپنے بندوں کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کو بخش دے گا لیکن شرک کی بخشائش کبھی بھی رب العالمین کے بارگاہ میں نہیں ہے۔ تو اللہ یہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ بندہ شرک سے دور رہے اور توحید کو ہی اپنی زندگی کا سب سے بڑا حصہ سمجھے، لیکن اس کے مقابلے میں شیطان نے مختلف ہتھ کنڈوں سے آدم کی اولاد کو شرک میں ہی ڈالنے کی کوشش کی۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد سب سے پہلے شیطان نے جب لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کی تو سب سے پہلے شرک کا رستہ دکھایا۔ اور شرک کا رستہ کیسے دکھایا؟ جب نوح علیہ السلام کے قوم کے جو نیک لوگ تھے جب وہ انتقال کر گئے اور نیک لوگ جب مر گئے تو شیطان انسان کی صورت بنا کر کے ان لوگوں کے درمیان آیا، ان کے معاشرے کے اندر گھس گیا اور کہا کہ دیکھو یہ تمہارے معاشرے کے بڑے نیک لوگ ہیں، یہ لوگ بڑے اللہ کے مقرب ہیں، ان کو بھولنا نہیں چاہیے، لہٰذا ایک کام کرو، تم جہاں پر عبادت کرتے ہو وہاں پر ان کی ایک فوٹو بنا کر کے رکھ لو، ایک ایک آدمی کی فوٹو بنا لو۔ دیکھو ہم عبادت کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نیک لوگ تھے، جب ان کو اپنے سامنے رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں بڑی طبیعت لگے گی۔ ایسا چال چل کے اس نے نیک لوگوں کی عبادت کی طرف لوگوں کو ابھارا۔ جو اس وقت لوگ تھے وہ لوگ تو عبادت نہیں کیے لیکن تصویر ضرور لگا لیے، بعد کے لوگوں نے وہاں پر تصویر کے بجائے بت بنا دیا اور بت بنا کر کے ان کی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ اور عبادت کرنے کے پیچھے جو سب سے بڑا مقصد تھا وہ یہی کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہماری سفارش کریں گے۔ کل قیامت کے میدان میں جب ہم پہنچیں گے تو یہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ہم لوگوں کو نجات دلوا دیں گے۔ یہ سوچ اس زمانے میں بھی تھی، یہ سوچ مکہ والوں کے درمیان بھی تھی۔ مکہ والوں نے بھی واضح طور پر کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، مکہ والے جو بت بنا کر کے رکھے تھے دراصل یہ بھی قوم نوح کے نیک لوگ تھے اور بعد کے نیک لوگ تھے۔ ان لوگوں کے بت کی عبادت کیا اور جب ان سے پوچھا گیا کہ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جبکہ اللہ کو زمین و آسمان کا خالق اور مالک سمجھتے ہو، اپنا رازق سمجھتے ہو، اپنا پیدا کرنے والا سمجھتے ہو، اس کے باوجود ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان بتوں کی پوجا صرف اس لیے کرتے ہیں
کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ہم کو قریب کر دیں گے، اللہ کے بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے۔ اور بالکل یہی عقیدہ آج کے وقت میں بھی مسلمانوں کے ایک بڑا طبقہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے دربار میں جا کر کے، مزاروں پر جا کر کے، ولیوں کے سامنے جا کر کے جو اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، ان کا بھی وہی عقیدہ ہے کہ ہم ان کی عبادت تھوڑے ہی کرتے ہیں، یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے۔ کل قیامت کے میدان میں جب رب العالمین کے عذاب کا وقت آئے گا تو اس وقت ہم کو نجات دلا دیں گے، رب العالمین کے بارگاہ میں مچل جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ ہمارے جو مریدان ہیں ان کو تو بخش دیجئے۔ یہ عقیدہ ان لوگوں کے دل کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عقیدے کا پردہ فاش کر رہا ہے ان آیتوں کے اندر۔ اللہ فرما رہا ہے، اور چونکہ مکہ والے کو سب سے پہلے مخاطب کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد پوری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ان تمام لوگوں کو خاص طور سے مخاطب کیا جا رہا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر نیک بندوں کے بتوں کو اور ان کی قبروں کو اپنی عبادت گاہ بنا لیا ہے، ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ اور اس دن کو یاد کیجئے جب اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو بھی جمع کرے گا اور ان کے جھوٹے معبودوں کو بھی جمع کرے گا۔ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی، عیسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا جائے گا۔ لوگوں نے نوح علیہ السلام کے نیک لوگوں کی عبادت کی، ان کو بلا لیا جائے گا۔ لوگوں نے پیروں کی، فقیروں کی، خواجہ فلاں کی، خواجہ فلاں کی، خواجہ فلاں کی جو عبادتیں کی، ان تمام کو بلا لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جنہوں نے ان کی عبادت کی تھی ان کو بھی بلا لیا جائے گا، دونوں کو بلا لیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان کو بھی جمع کیا جائے گا اور انہوں نے جو اللہ کے علاوہ دوسرے جھوٹے معبودوں کی عبادت کی تھی ان کو بھی جمع کیا جائے گا۔ فیقول، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے معبودوں سے پوچھے گا، جنہوں نے عبادت کیا ان سے نہیں پوچھے گا، بلکہ جن کی عبادت کی گئی ان سے پوچھے گا۔ اللہ پوچھے گا اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، ہمارے ان بندوں کو تم نے ہی گمراہ کر دیا تھا، تم نے ہی بتا دیا تھا کہ ذرا دیکھو میں اللہ کا مقرب بندہ ہوں، میں تمہاری بگڑی بنا سکتا ہوں، میں تمہاری دنیا سنوار سکتا ہوں، آخرت میں رب کے عذاب سے تم کو بچا سکتا ہوں، تمہاری نیا پار لگا سکتا ہوں، تم کو اولاد دے سکتا ہوں، نوکری دے سکتا ہوں، لوگوں کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال سکتا ہوں، تم میرے دربار میں جھکو، میری عبادت کرو، میرے سامنے ماتھا ٹیکو، مجھ کو پکارو، میرے سامنے گریہ زاری کرو۔ کیا تم نے ایسا کہا تھا ان لوگوں کو؟ معبودوں سے پوچھا جائے گا جن کی عبادت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے موجود، نیکوکار جو لوگ نوح علیہ السلام کے زمانے تھے وہ بھی موجود ہوں گے۔ ابھی جو بہت سارے نیک لوگوں کا نام لے کر کے جو لوگ پوجتے ہیں، غوث الاعظم کہہ کر کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو پوجتے ہیں، یا اس طرح سے جو دوسرے جھوٹے معبودوں کو پوجتے ہیں، ان تمام کو جمع کر دیا جائے گا اور رب العالمین پوچھیں گے، فرشتوں کو بھی جمع کر دیا جائے گا اور پوچھیں گے کہ کیا تم نے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا انہوں نے یہ عقیدہ خود اپنے آپ سے بنا لیا، انہوں نے خود یہ عقیدہ بنایا یا تم نے ان کو سکھلایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو نیک بندے ہوں گے وہ کہیں گے قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا، وہ کہیں گے کہ اللہ تیری ذات بالکل پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیری عبادت میں، تیرے ربوبیت میں، تیرے مالکیت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ ما کان ینبغی لنا، ہمارے لیے یہ حق نہیں ہے، ما کان ینبغی لنا، ہمارے لیے یہ حق نہیں ہے ان نتخذ من دونک اولیاء، کہ ہم تم کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اپنا ولی جانے، ہم تو صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ہم نے دنیا میں بھی صرف تیری عبادت کی، صرف تیرے سامنے جھکے، تجھ کو اپنا کارساز سمجھا، تجھ کو اپنا مالک سمجھا، اپنا پالنہار سمجھا، بگڑی بنانے والا صرف تم کو سمجھا۔ جب ہمارا یہ عقیدہ تھا تو ہم ان کو کیسے تیرے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنے کے لیے کہیں گے؟ سورہ مائدہ اٹھائیے، آیت نمبر 116 117 اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل یہی سوال عیسیٰ علیہ السلام سے کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میرے لیے یہ حق نہیں، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں کیسے ناحق بات کہہ دوں؟ اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو اے اللہ تو سب سے بہتر جاننے والا ہے، کیونکہ تیری بات اور تیرے دل کی بات کوئی نہیں جان سکتا، لیکن تو میرے دل کی بات جان سکتا ہے۔
اے اللہ میں نے ان کو صرف اتنی ہی کہا جو تو نے کہنے کا حکم دیا تھا کہ جو میرا رب ہے، جو تیرا رب ہے، صرف اس کی عبادت کر، اور اس بات پر جب تک میں زندہ رہا میں گواہ ہوں اور میرے بات تو گواہ ہے۔ اے اللہ میں نے ان کو کبھی بھی نہیں کہا کہ میری عبادت کر، لیکن زبردستی انہوں نے ہماری عبادت کر لی، زبردستی عبادت کر لی۔ بالکل اسی طرح کی دو اور آیتیں ہیں جو سورہ سبا کے اندر ہے، آیت نمبر 40 اور آیت نمبر 41۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھی بلائے گا، کیونکہ فرشتوں کو بھی لوگ پوجا کرتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں اور ان کا مجسمہ بنا کر کے مکہ والے پوجا کرتے تھے۔ اللہ فرشتوں کو بھی بلائے گا، کہے گا کہ کیا آپ نے ان کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا تھا؟ فرشتے کہیں گے سبحانک انت ولینا من دونہ، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو ہمارا ولی ہے، یہ ہمارے ولی نہیں ہے، یہ میری عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، جن کے سامنے کہتا تھا جھکنے کے لیے ان کے سامنے یہ جھکتے تھے۔ تو ان جھوٹے معبودوں کو بلایا جائے گا اور بلا کر کے ان سے پوچھا جائے گا کہ جو عقیدہ ان لوگوں نے دنیا میں بنا رکھا تھا اس کا حکم آپ نے دیا تھا یا ان لوگوں نے خود سے یہ عقیدہ بنا لیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا، کیونکہ ہم تو تم کو اپنا کارساز سمجھتے ہیں، اپنا معبود صرف تم کو سمجھتے ہیں، تیرے سامنے صرف جھکاتے ہیں، نظر و نیاز صرف تجھ کو دیتے ہیں۔ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا، بلکہ یہ عقیدہ انہوں نے خود سے گھڑ لیا تھا۔ اور کیوں گھڑا تھا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ خود بتلا رہے ہیں کہ وہ لوگ کہیں گے کہ ما کان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك اولیاء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذکر وكانوا قوما بورا۔ لیکن اے اللہ تو نے ان کو دنیا میں بڑا عیش و عشرت دے دیا تھا، بہت مال و اسباب دے دیا تھا، بہت زیادہ ان کو عیش و آرام دے دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ تجھ کو بھول گئے اور شیطان کی پیروی میں لگ گئے اور تیرے ساتھ شرک کرنے لگے۔ یہ قوم جو ہے ایسی قوم ہے جو ہلاک ہو جانے والی قوم ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہہ رہا ہے مکہ والوں کو اور تمام مشرکین کو، جو قیامت تک آنے والے مشرکین ہیں تمام کو کہہ رہے ہیں فقد کذبوکم بما تقولون، تم جو ابھی کہتے ہو کہ تمہارے پیر صاحب قیامت کے دن تم کو بچا لیں گے، تم جو کہتے ہو کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ تم کو بچا لیں گے، تم جو یہ کہتے ہو کہ تمہارے غوث الاعظم تم کو بچا لیں گے، تم جو یہ کہتے ہو کہ تمہارے فلاں معبود تم کو رب العالمین سے بچا لیں گے، قیامت کے دن یہ ساری باتوں کو جھٹلا دیں گے۔ ان کی مدد پہ تم کو بڑا بھروسہ ہے، وہ تمہارے بھروسے کو توڑ دیں گے۔ وہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بے بس ہوں گے، وہ بالکل اپنی برات کا اظہار کر لیں گے اور سارا الزام تمہارے سر پہ چلا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فقد کذبوکم بما تقولون، جو تم ابھی کہہ رہے ہو اس کو وہ جھٹلا دیں گے۔ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، لہذا تم عذاب کو بھی نہیں ٹال سکو گے اور تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کر سکے گا۔ ومن یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا، اور جو اس دنیا کی زندگی میں ظلم کرے گا، ظلم کا مطلب ہر وہ کام جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے۔ نبی کی دعوت آئی، نبی کا حکم آیا، نبی کی بات آئی، اس کو ٹھکرا دیا، یہ ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیا، یہ ظلم ہے۔ مومنوں کا مذاق اڑایا، ان کو اپنے سے ہیج سمجھا، یہ ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کی، یہ ظلم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، تم میں سے جو بھی ظلم کرے گا ہم ان کو بہت بڑا عذاب کا مزہ چکھانے والے ہیں۔ سامعین کرام، یہ آیات ہیں جن کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ہم تمام کو شرک سے محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو خالص فرمائے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ توحید پر چلنے والا بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے غفور الرحیم ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔